السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور رازق ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے رزق میں برکت اور بے برکتی بھی، دونوں کا ہی عطا کرنے والا ہے، اور وہ اس عالم میں موجود اربوں اقسام کی مخلوقات کو اسباب کے ذریعے رزق بہم پہنچا رہا ہے۔ آنکھ سے نظر نہ آنے والے جرثومے سے لے کر انسان جیسی عظیم مخلوق کو بھی اسباب کے ذریعے رزق دے رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے اپنے دشمن فرعون کو بھی برابر اسباب کے ذریعے رزق فراہم کرتا رہا، اور یہی اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے مشترکہ دشمن کو بھی برابر رزق دیتا ہے۔ اب ایسے رب کریم سے انسان کا یہ شکوہ کہ اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، رزق میں بے برکتی اور تنگی کے اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ رزق میں بے برکتی ہو گئی ہے، اللہ سے شکوہ اس اشرف المخلوق کی نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے برکتی رزق کی، تو اس کے کئی اسباب ہیں۔ رزق میں بے برکتی بلکہ اس تنگی رزق کا اصل ذمہ دار بھی خود حضرت انسان ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کیا اسباب ہیں جن سے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے؟ قبل اس کے کہ ان اسباب پر بات کی جائے، ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ رزق دراصل ہے کیا، تبھی ہم جان سکیں گے کہ کس کس چیز کی کمی کا شمار رزق کی بے برکتی میں ہوتا ہے۔ جب لفظ رزق بولا جاتا ہے تو عوام کی اس سے مراد روزی روٹی، روپیہ، پیسہ ہوا کرتی ہے، جبکہ لفظ رزق کا اطلاق 12 سے زائد چیزوں پر ہوتا ہے۔ مال، اولاد، صحت، عزت، سکون، اطمینان، علم، عمل، اچھی عادات، آسانیاں اور کھانے پینے کی عمدہ اشیاء بھی رزق کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی کو بھی رزق میں بے برکتی ہی سمجھا جائے گا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالی رزق میں سے بے برکتی اور اس کے اسباب کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پرندے روز صبح اڑان بھرتے ہیں اور زمین سے اپنے لیے اللہ کا فضل اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ یہ ان پرندوں کا اللہ پر توکل ہوتا ہے تو انہیں اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا، اور ان کے حصے کا رزق انہیں اسباب کے ذریعے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جو اس حوالے سے یعنی رزق میں تنگی اور بے برکتی کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے۔ ان میں پہلی تو وہ عظیم مخلوق انسان ہے، اور دوسری ادنا مخلوق چیونٹی ہے۔ مخلوقات میں یہ دو ہی ہیں جو رزق جمع کر کے رکھتی ہیں۔ شاید اس سے وہ رزاق ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اے چاند اور کائنات کو تسخیر کرنے والے انسان، تیری سوچ بھی اس ادنا چیونٹی کی طرح ہے جو رب پر توکل نہیں کرتی اور اپنے بل میں رزق کو جمع کرتی رہتی ہے۔ من حیث القوم، آج کے اس پرآشوب دور میں ہم سب ہی رزق میں کمی کے اسباب کا شکار ہیں، اور بے برکتی رزق بھی بہت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب وہ سودی نظام ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب تو دینی سوچ و فکر کا حامل طبقہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ رزق میں تنگی، کمی اور بے برکتی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے جن میں سود جیسی لعنت موجود ہو۔ دین اسلام میں سود کو اللہ سے جنگ کہا گیا ہے۔ سود بے برکتی کا باعث ہے جو رزق میں تنگی کے اسباب کو لاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اس لعنت کو قوم کی موت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا ہے، لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ ہمارے رزق میں بے برکتی کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب اپنے مال سے دوسروں کی مدد نہ کرنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے
کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سخی کو اور زیادہ عطا فرما اور بخیل سے رزق کو روک کر رکھ۔ سخاوت بھی رزق میں تنگی کو دور کرتی ہے۔ اپنا معمول بنا لیں، چاہے 10 روپے ہی ہوں، روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ سے رزق کی بے برکتی دور فرمائے گا۔ اسباب رزق میں بے برکتی کا ایک بڑا سبب ناشکری بھی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، ان کی بے قدری کرے یا نعمتوں کا ضیاع کرے، مثلا شادی بیاہ میں کھانے کا ضائع کرنا، گھر میں کھانے کے بعد پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا وغیرہ، یہ سب رزق میں تنگی، کمی اور بے برکتی لانے کے مختلف اسباب ہیں۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالی اس پر معیشت کی تنگی کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، یعنی اس شخص پر رزق میں سے برکت اٹھا کر بے برکتی مسلط کر دی جاتی ہے۔ فی زمانہ لوگ اوراد و وظائف کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور عمل سے غافل رہتے ہیں، اسباب پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور جاہل پیروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سچی زباں اور صدق دل سے پڑھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی رزق میں آنے والی بے برکتی اور اس کے اسباب کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اور ہم اسے دوسروں سے حل کروانا چاہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ وظائف بھی خود کریں اور عمل بھی، ان اسباب کو چھوڑ دیں جو بے برکتی رزق کا باعث ہوں۔ جھوٹ چھوڑنے پر عمل کریں، سچ بولنے پر عمل کریں، نماز کی ادائیگی پر عمل کریں، حرام کاموں سے اجتناب کریں، نیکی پر عمل پیرا ہوں، محض تعویذ گنڈا اور پھونکوں پر تکیہ نہ کریں، عمل کی وادی میں قدم رکھیں، انشاءاللہ رزق سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ بقول شاعر عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم صرف باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا۔ بعض اوقات انسان کو رزق تو بہت مل رہا ہوتا ہے، اس کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ رزق ہمارے پاس رکتا ہی نہیں ہے، ہر ماہ پریشانی ہوتی ہے، وسائل بڑھاؤ تو مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یوں ہر ماہ نوبت تنگی رزق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسباب رزق آتے تو بہت ہیں، لیکن ہر ماہ رزق میں تنگی ضرور ہوتی ہے۔ ہر شخص کا ایک رزق کا پیالہ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمارا رزق ہمارے پیالے میں ڈال دیتے ہیں، اب اس رزق کے پیالے کے پیندے میں ہم نے جا بجا سوراخ کر رکھے ہوتے ہیں، جس سے ہمارا رزق ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ غیبت، بدنظری، اسکرین کا غلط استعمال، خیانت، جھوٹ، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ اور اس طرح کے کئی اور سوراخ ہم نے خود اپنے رزق کے پیالے میں کر رکھے ہوتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں بعض اوقات یہی اسباب ہمارے رزق میں تنگی اور بے برکتی کا باعث بنے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے ان اسباب کو دور کریں، پھر رزق میں کمی اور بے برکتی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بے برکتی رزق کے 3 بڑے اسباب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے لوگو، 3 باتیں رزق میں کمی کے اسباب میں سے ہیں، جن سے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے اور مفلسی اور بے برکتی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو فرمایا ان اسباب میں سے پہلا سبب گھر میں میاں بیوی کا لڑتے رہنا ہے، اس سے گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہ ہوگی اور برکت اٹھا لی جائے گی، تو بے برکتی رزق ہو جائے گی۔ فرمایا رزق میں تنگی کے اسباب میں دوسرا سبب صبح دیر تک سونا ہے، جبکہ رزق میں بے برکتی کا تیسرا سبب رشتہ داروں کو حقیر جاننا، ان کی حق تلفی کرنا اور گھر میں غیبت کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں بے برکتی رزق کا سبب ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کا تعلق بے برکتی رزق سے ہے یا پھر یہ کوئی آزمائش ہے،
کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، تمہاری جانوں سے اور پھلوں سے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے برکتی رزق کا ایک سبب آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں آنے والی بے برکتی کے اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں والدین کے لیے دعا نہ کرنا، ناخن بڑھانا، نماز میں سستی، والدین کی نافرمانی، ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا، پڑوسیوں سے برا سلوک، ظلم کرنا، مہمان کا اکرام نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ سونا، مخلوق سے امید رکھنا، استاد کی بے ادبی، راگ اور موسیقی سننا، لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں رہنا، گھر میں کوڑے کرکٹ کا جمع رکھنا، یہ وہ تمام اسباب ہیں جو کہ رزق کی بے برکتی کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگی رزق کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو تاکہ تمہارا رزق بڑھا دیا جائے۔ اگر کسی کے ہاں رزق کی زیادتی دیکھیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی رزق میں برکت دے کر بھی آزماتے ہیں اور رزق میں بے برکتی پیدا فرما کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے آزمائش والے رزق سے ہر مومن مسلمان کو دور رکھے۔ شاید اسی کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اے طائر لا، ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور بے برکتی رزق دور ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ رب کریم سے میری یہ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کے رزق سے تنگی، بے برکتی اور رزق کی کمی کے اسباب کو دور فرمائے اور ہم سب کو طیب، حلال اور پاکیزہ رزق اپنی جانب سے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جایا کرے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔